رسول بخش صاحب، آپ کی نظر میں ایک تو ہم نے جو فلیکسیبلٹی دیکھی ہے سہیل آفریدی صاحب کے رویے میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کوئی خبریں آپ تک پہنچی ہیں؟ اور دوسرا، کیا یہ جو مشاورتی عمل شروع ہوا ہے کے پی کے اندر، یہ وفاق تک وسیع ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن سیاست کبھی بھی جس انداز سے بھی آپ دیکھیں یہ زیرو سم گیم نہیں ہوتی کہ ایک مکمل طور پر جیتتا ہے اور ایک مکمل طور پر ہارتا ہے۔ سیاست ایسی نہیں ہوتی۔ مزاحمت کی سیاست ہو تو وہ مکمل طور پر مزاحمت کی سیاست نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ تعاون ہے اور افہام و تفہیم ہے، مفاہمت ہے، تعاون ہے، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعت اپنی حزب اختلاف کی سیاسی جماعت کی سیاست کو ختم کر دیتی ہے۔ دونوں رخ چلتے ہیں۔ سیاست ہوتی ہی کئی رخی ہے، اور ہر ایک علیحدہ رخ حالات کے سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی، امن و امان کی صورتحال ہے۔ اگر اس فضا میں اگر کوئی بندہ سوچتا ہے خیبر پختونخوا کے اندر رہتے ہوئے یا باہر کہ وہاں پہ معاشی ترقی ہو سکتی ہے، وہاں پہ خوشحالی لائی جا سکتی ہے اور معاشی اور سیاسی استحکام پیدا ہو سکتا ہے، تو وہ خام خیالی ہے۔ ضرورت اس بات کی ظاہر ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، جو حزب اختلاف پہ ہیں، وہاں پہ جو وفاق میں جنہوں نے ایک اتحاد بنایا ہوا ہے، کوئی کسی کی خواہش یہ نہیں ہے کہ صوبے میں یہ خاک اور خون کی یہ جو ہولی ہے، آگ اور خون کی ہولی ہے، یہ کھیلی جاتی رہے۔ سب چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن ہو، استحکام ہو۔ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انیشیٹو سہیل آفریدی صاحب نے لیا ہے، یہ قابل تحسین ہے۔ یہ ایک پیرالل عمل مجھے نظر آتا ہے جو اس وقت مذاکرات وفاقی حکومت کے ادارے افغان طالبان سے کر رہے ہیں۔ لیکن رسول بخش صاحب، ایک المیہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا رہنما یا لیڈر سینئر قیادت میں سے مفاہمت کی بات کرتا ہے تو سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے اور اس شخص کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کیا اس کیس میں ایسا تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، وہ ہوتا رہے، اس سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر سیاست چلتی ہے یہ سماجی میڈیا کی تنقید اور تحسین کے حوالے سے، تو وہ سیاست نہیں ہے۔ سیاست کے اپنے اصول طے ہیں، سیاست اپنا راستہ بناتی ہے، کوئی اور راستہ اس کے لیے نہیں بناتا۔ تو اس لیے اگر سہیل آفریدی صاحب یا شہباز شریف صاحب یا کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم اس بات کا محتاج ہے کہ عام لوگ کیا کومنٹس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو میرے خیال میں وہ سیاست کرنی ہی نہیں چاہیے، اس کے بارے میں تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ سیاست کو اپنے انداز میں چلنا چاہیے، اور اس وقت یہ ایک جو متوازی سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے ہماری وفاقی حکومت کے ہاتھ مضبوط ہوں گے کہ اگر صوبے کی تمام سیاسی طاقتیں ایک پیج پہ ہیں اور اکٹھے کھڑے ہو کے بات کرتی ہیں کہ امن ہو، اور اس امن و امان کا اور سلامتی کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا افغانستان کے طالبان اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تو ایک بڑا ایک زبردست پیغام جائے گا اور پاکستان کی حکومت کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اس کو جتنا بھی آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں وہ کم ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ طریق انصاف کی سیاست ختم ہو گئی اور یہ بالکل ایک نیا رخ ہے، ایک بہت انقلابی تبدیلی ہے، بالکل نہیں ہے۔ سیاست کو مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، اور یہ صرف تحریک انصاف کی، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر مفاہمت اور مزاحمت ساتھ ساتھ چلتی رہے گی وقفے وقفے سے؟ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے آپ کو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ اگر مفاہمت ہے تو مزاحمت نہیں، مزاحمت ہے تو مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں چلتے ہیں، اور پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں یہ دو رنگ ہیں۔ اگر ایک مکمل طور پر غالب آ جائے تو دوسرا ظاہر ہے کہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت کا رنگ اتنا گہرا ہو جائے کہ مزاحمت اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ تصادم اور تناؤ کی پالیسیاں جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ صوبے کے لیے بھی خطرناک ہیں، اور وفاق کے لیے بھی، ہم سب کے لیے امن اور سلامتی ہمیں چاہیے، ترقی اور خوشحالی چاہیے، اور افغانستان یا بھارت یا کسی اور ملک کے ساتھ ہمیں اکٹھا کھڑے ہو کے ایک ساتھ
مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. وفاقی حکومت کو یا صوبائی حکومت کو ایک دوسرے کو کم از کم اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کے وہ سابق رہنما جنہوں نے ملاقاتیں کی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سے اور مزید ملاقاتیں کرنے کا عندیہ بھی دے رہے ہیں وفاقی وزراء کے ساتھ، دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ، سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے، وہ لوگ جو خود مشکل میں ہیں وہ دوسروں کی مشکل آسان کر سکتے ہیں؟ پہلے میرے خیال میں انہیں اپنے مقدمات کا درجہ حرارت کم کرنا چاہیے. اگر وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کے خلاف جو درجہ حرارت ہے اس کو کم کرنے کے لیے کوئی تو گزار کر سکیں گے. اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ اصطلاح آپ نے استعمال کی ہے کہ پی ٹی آئی کے سابق رہنما، جب ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا تو آپ انہیں پھر اس زمرے میں تو نہ لے آئیں کہ یہ سابق رہنما تو کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی رہنما ہوتے ہیں. اس وقت جو ہیں وہی ہیں کہ مفتاح صاحب اور دیگر چودھری صاحب، یہ سب اپنے طور پہ دیکھیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جن کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے یہ ایک ان کی اپنی ایک جو اپنا پریسٹیج ہے، کوئی سٹیٹس ہے، تو اس لحاظ سے انہیں غور کرنا چاہیے کہ جس پارٹی نے آپ کو نکال دیا ہے دوبارہ اس کی طرف آپ جانے کے لیے کیوں اتنا پریشان ہے، پارٹی خود چھوڑی ہے نا رسول بخش رئیس صاحب. مشکل وقت آئے تو پارٹی چھوڑ دی، سیاست بھی چھوڑنے کا اعلان کیا، اور جن کو چھوڑ دیا اب انہی کی رہائی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. میں سمجھاتا ہوں آپ کو، اس لیے کہ ان کو کہیں اور بھی جگہ نہیں مل سکی، وہ جگہ کی تلاش میں ہے. تو ایک جگہ جو ہے ان کو چھوٹا سا کونا نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کوئی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے کوئی مصالحات اس سے گفتگو کریں. یہ سیاست میں زندہ رہنے کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے. جن کے پاس نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی کسی پارٹی کا عہدہ ہے، نہ وہ پارلیمان کے ممبر ہیں، صرف میڈیا کے اوپر آپ لوگ ان کو بلا لیتے ہیں، وہ بیٹھ کے بڑی دانشورانہ گفتگو کرتے ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور پاکستان کے سارے مسائل کا حل آپ کو 1 منٹ میں بتا دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے سیاست میں اپنے آپ کو کوئی نئی زندگی عطا کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہی کچھ کیا جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی زیادہ ان کو کوئی مائلیج ملے گا یا کوئی زیادہ کوئی سیاسی سفر اس کے اوپر کر سکیں گے. یہ اپنا دم خود توڑ دے گی اس قسم کی سیاست. ماضی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش کرتے رہیں. اگر یہ لوگ زندہ ہیں 5-7 جن کی آپ نے بات کی ہے، وہ صرف ٹیلی ویژن پہ آنے پہ زندہ ہے. اگر آپ سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن کو ہٹا دیں تو ان کے پاس کوئی ایسی سیاسی بساط نہیں ہے جس کے سہارے پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہہ سکیں جو وہ کر رہے ہیں. ان کو میرے خیال میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں البتہ جو میرا سازشی زاویہ نظر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیماری واقعی بیماری ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان حضرات کی ملاقاتیں، جو کچھ اور لوگ ہیں جیل کے اندر، تحریک انصاف کے معتبر لیڈر جنہوں نے وہ خط لکھا تھا جس کا آپ لوگوں نے تذکرہ کیا، ان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور مزید ملاقاتیں ہونے کا بھی کوئی خیالات سامنے آ رہے ہیں. تو وہ پھر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ کوئی ایک اور کوئی سیاسی جماعت کھڑی کر دی ہے تحریک انصاف کے پیرالل کہ ناراض لوگ دوبارہ سے اپنے آپ کو کم از کم راضی کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں. اور سنا ہے کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے، اور اگر اس برکت والے کام میں اور لوگ بھی شریک ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا جائے. بہت خوب سازشی زاویہ جو آپ نے کھینچا ہے، اس میں یقیناً اسے تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہوگی.